پھر کہہ رہا ہوں، چاند پر تھوکنے والا چاند کو بدلا نہیں کر سکتا، چاند میں عیب نکالنے والا اس کی چاندنی کو میلا نہیں کر سکتا۔ چاند پر تھوکنے والے یہ تیرا تھوک تیرے ہی چہرے پر آئے گا اور تیرے ہی تھوبڑے کو یہ ناپاک اور بدبودار بنا دے گا۔ سورج کی طرف تھوکنے والے تھوک کر رہ جائیں گے، وہ انہی کے اوپر گر جائے گا۔ ستاروں کو برا کہنے والے ہمیشہ اندھیرے ہی ہوا کرتے ہیں۔ چمگادڑیں جب سورج نکلتا ہے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہیں اور سورج کے نور سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کے کردار پر آج تک نہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے نہ اٹھائی ہے، تو وہ خود بھی بدنام اور ذلیل و خوار ہوا ہے۔ وہ ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد بلغ القمر۔ تیرے ہی چہرے سے بھیک مانگ کر تو یہ چاند چمک رہا ہے۔ ارے وہ آنکھ سے دیکھنے والے، یہ جو آنکھوں کو بینائی اور روشنی حاصل ہے، یہ اسی نور نبوت کا صدقہ ہے، یہ اسی جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا نورانی نہیں ہوتی، اگر وہ نہیں ہوتا تو جنت کو مہک نہ ملتی، اگر وہ نہ ہوتا تو زعفران کو خوشبو اور چمک نہ ملتی، اگر وہ نہ ہوتا تو مشک و عنبر کو یہ خوشبوئیں نہ ملتی، نہ کلیاں چٹکتی، نہ بھورے بھنبھناتے، نہ شہد کی مکھیاں جا کر کے پھولوں سے رس لے کر آتی، نہ سمندر ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ کہکشاں ہوتا، نہ کوثر ہوتا، کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ یہ دنیا محض اندھیرا ہی اندھیرا ہوتی۔ اگر اس دنیا میں اجالا ہے تو وہ آمنہ کے لال کے نور سے اجالا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم بے خاتم ہوئے تم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، والخاتم حقکم بے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر تو اکملت لکم، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ دل بولے استاد ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے مجبوری میں ڈبے کا پیا وہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت۔ اب لگا رسول پر میں ورنہ پتہ چلا کہ یہ اردو کر گئے، اب چلا رسول پر ماشاءاللہ۔ اب زندہ لوگ کر کے سنا۔ اے عزیزو، ساتھیوں اور دوستوں، یہ تو میں نے آپ کو صرف احساس کرایا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کی نسبت سے خود تمہارا اپنا مقام کیا ہے۔ زمانے کو انہوں نے کیا دیا اور زمانہ ان کے آنے سے اس نے کس طرح کا قرار و سکون پایا، مجھے پھر وہی بات آپ سے عرض کرنا ہے، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا، خوش خیالی میں مت رہنا کہ ایک بار انتخاب تمہارا ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف سے معزولی نہیں ہوگی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، اگر ان کی سنتوں سے پیار نہیں کیا، اگر ان کے دین کو سینے سے نہیں لگایا، ان کے لائے ہوئے قرآن سے رشتہ اور ناطہ نہیں جوڑا، اور آپ نے اسلام کے پرچم اور اس کے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں نہ لہرایا، تو اس بات سے بھی ڈرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محرومیوں کی چادر بھی اڑا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدنصیب مقدر بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کے بعد بھی راندہ درگاہ کر سکتا ہے، جس طرح ابلیس کو راندہ درگاہ کیا اور حضرت آدم کو اپنا محبوب بنایا، اور آدم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو طرح
طرح کے لوگ رکھے، ایک اصحاب یمین ہیں اور دوسرے اصحاب شمال ہیں، ایک دائیں والے اور دوسرے بائیں والے۔ آپ کون سے ہیں؟ دائیں والے۔ تو پھر آپ پانی پیئے جب بھی داہنے ہاتھ سے، کھانا کھائیں داہنے ہاتھ سے، تالا کھولیں داہنے ہاتھ سے، اپنا کرتا جب پہنیں تو آستین داہنے ہاتھ میں، جوتا پہنیں تو داہنے ہاتھ میں۔ کبھی کسی پوسٹر کو دیکھ کر یا کسی سلوگن کو دیکھ کر کہ وہاں تو شاہ رخ خان بائیں ہاتھ سے پیپسی پی رہا تھا، تم بائیں ہاتھ مت بڑھا دینا، وہ تو پیش ہی بائیں ہاتھ کریں گے نا، چونکہ وہ ہیں شمال والے۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، لہذا دائنا ہاتھ ہمارا ہر خیر کے لیے آگے بڑھے۔ جب یہ عادت ہوگی اور جب یہ ہمارا طغرائے امتیاز بن جائے گا تو قیامت میں نامہ اعمال جب ہم کو دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جن کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، لہرا اٹھیں گے، ان کے دل اور نغمے ان کی زبانوں پر ہوں گے۔ انی ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں نے جو دنیا میں سجدے کیے تھے وہ کام آ گئے، میں نے جو دنیا میں خرچ کیا تھا وہ کام آ گیا، میں نے جو بچوں کو مدرسے کے طلبہ کو پانی اور ناشتہ دیا تھا وہ کام آ گیا، میں نے بیواؤں کو جو کپڑے پہنائے تھے وہ کام آ گئے، یتیموں کے سر پر جو ہاتھ رکھے تھے وہ کام آ گئے۔ میں ظالم کے مقابلے میں ننگی شمشیر بن کر مظلوم کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا تھا، وہ میرے کام آیا ہے۔ میں نے ظالم کے ہاتھ میں اس کی کلائی کو مروڑا تھا اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، میں نے جو سچی گواہی عدالت میں کھڑے ہو کر کسی کے حق کے لیے دی تھی وہ آج کام آ گئی۔ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، لہذا آج ہی سے عادت ڈال لو کہ جو چیز اچھی ہے اسے داہنے ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور خبیث اور ناپاک کے لیے بایاں ہاتھ بڑھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہوا کیا ہے اسٹیج پر؟ یہ اسٹیج کہیں کس کا اسٹیج ہو گیا؟ یہاں اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں نے شروعات اسی بات سے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو بتانے کے لیے کہ اکبر میں ہوں، بڑا میں ہوں، اس لیے میری ہی بڑائی ہے، لہذا ابلیس نے اپنی بڑائی جتائی، راندہ درگاہ ہوا، جہنم کا ایندھن بنا، رب کا دشمن بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا، محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو کہا، تمہاری آئیڈینٹی اور پہچان یہ ہے کہ تم جب عبادت کی طرف کسی کو بلاؤ گے تو اپنی قوم کے نام سے نہیں بلاؤ گے، آگ جلا کر نہیں بلاؤ گے، ڈھول بجا کر نہیں بلاؤ گے، تم ناقوس بجا کر نہیں بلاؤ گے، اور جب تم بلاؤ گے تو تمہارا مؤذن وہ مؤذن کھڑے ہو کر مسجد کی مینار سے کہے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دوسری مرتبہ پھر کہے گا اللہ سب سے بڑا ہے، تیسری مرتبہ کہے گا، چوتھی مرتبہ کہے گا، یہاں تک کہ جب تم میری تعریف کرنے چلو گے تو ثنا سے پہلے، سبحانہ سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہو گے، جھکو گے تو اللہ اکبر کہہ کر، رکوع سے اٹھو گے تو اللہ اکبر کہہ کر، سجدے سے اٹھو گے تو اللہ اکبر کہہ کر، نماز جنازہ مکمل ہوگی تمہاری اللہ اکبر کہہ کر، تمہاری زبانوں سے میں یہی تو کہلوانا چاہتا ہوں، نہ سمندر بڑا ہے، نہ دریا بڑا ہے، نہ آسمان بڑا ہے، نہ زمین بڑی ہے، نہ سورج بڑا ہے، نہ دھوپ بڑی ہے، نہ ہوائیں بڑی ہے، نہ کوئی ظالم فرعون بڑا ہے، نہ نمرود بڑا ہے، نہ شداد بڑا ہے، نہ حامان بڑا ہے، نہ ہلاکو، نہ چنگیز خان، نہ اسٹالن، نہ مسولینی، نہ لینن، کوئی بڑا نہیں ہے، اگر بڑا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مدرسہ مفتاح الروم، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد۔
علی محمد تنویر صاحب زندہ باد مولانا محمد شمشاد صاحب زندہ باد مولانا محمد اشتیاق صاحب زندہ باد علی محمد فرقان صاحب زندہ باد زندہ باد اب جس نبی کے آپ ماننے والے ہو اس پر امامت ختم ہو چکی ہے اب ساری دنیا کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساری دنیا کی قوموں کی امامت آپ کی امت کے پاس ہے اس شان کے ساتھ آپ کو یہ منصب امامت ملا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح جس طرح ہم نے سینکڑوں سال سے جو قبلہ بنا ہوا تھا بیت المقدس مسجد اقصی اس سے آپ کا رخ پھیر کر کے ہم نے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے اب تمہارا قبلہ اور پوری امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے جو دنیا کے بیچوں بیچ ہے بالکل دنیا کے بیچ میں مکہ معظمہ ہے یہ تمہارا قبلہ ہے یہ روحانی مرکز ہے یہ تجلیات کا محور ہے لہذا جس طرح کعبے کو تبدیل کر کے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے اب ساری دنیا کی رہنمائی اور امامت کے لیے تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو قومیں راستہ بتاتی تھی وہ راستہ بھول کر بھٹک گئی ہے انہوں نے اللہ سے رشتہ ناتا توڑ کر ابلیس سے معاہدہ اور ایگریمنٹ کر لیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کو جو آسمان سے اتری تھی تورات کی شکل میں یا انجیل و زبور کی شکل میں اسے پھٹے کچھ ڈال دیا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ انہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ دیا ہے لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل فرما دیا ہے اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر محمد رسول اللہ کی سیرت اور پیغام کو دوسرے ہاتھ میں لے کر تمہیں رہنمائی کرنی ہے کل کائنات آپ ہو رہبر آپ ہو رہنما اور حقیقت میں آپ ہو اندھیریوں میں چودھری کا چاند جسے بدر الدجا کہتے ہیں مگر ہائے افسوس ابلیس آیا چھلاوے لے کر ابلیس آیا ناچ گانے اور باجے لے کر ابلیس آیا دنیا کی حسین خوبصورت لڑکیاں اور دنیا کی پروین اور تتلیاں لے کر ہم بھی الجھ گئے پچھلی قوموں کی طرح اور ہم بھول گئے کہ ہمارا مقام کیا ہے ہمارا منصب کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو قرآن مقدس سے جڑ جانے کی محمد رسول اللہ کی حدیثوں سے جڑ جانے کی اسی کے لیے ضرورت ہے آپ کو 1400 برس پیچھے چلے جانے کی دنیا کہاں جا رہی ہے تم اس پر مت جاؤ میں جب 2 بجے گھر سے چلا ہوں تو میری منزل آپ کا گاؤں رسول پور تھا تو میں نے اپنے موبائل پر لگایا ہوا ہے ڈرائیور کو بولا ہوا ہے دنیا کہیں جائے کوئی باغ پر جاتا ہے تو جائے کوئی کیرانہ جاتا ہے تو جائے کوئی شاملی جاتا ہے تو جائے آج ہماری منزل سہارنپور ہے سہارنپور کا ایک گاؤں رسول پور ہے ہمیں وہیں پہنچنا ہے اگر دنیا ادھر جا رہی ہو تو جاؤ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں رہنمائی اگر نہ ملی تو قاری طاہر موجود ہے تنویر صاحب موجود ہے ان سے ہم نور لیں گے ان سے روشنیاں لیں گے منزل ہماری یہ ہے لہذا اے مسلمان تیرا قبلہ امریکہ نہیں ہے تیرا قبلہ برمنگھم اور لندن نہیں ہے تیرا قبلہ شام اور فرانس نہیں ہے تیرا قبلہ شنگھائی چائنا نہیں ہے تیرا قبلہ مکہ معظمہ ہے اور وہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر روحانیت محبت عشق عطا پیار قربانی نظر و نیاز کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نعرہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ اکبر یا تو سبھی صاحب زندہ باد آئی محمد طاہر صاحب زندہ باد زندہ باد تہذیب انہی سے لو جب مذہب ان سے لیا ہے تو مذہب ہی سے تو تہذیب اور تہذیب ہی سے تو مذہب بنا ہے جب کہتے ہو کہ مذہب ہمارا اسلام ہے تو تہذیب بھی تو ہماری اسلامی ہو پھر کلچر کون سا ہو وہ 1400 برس پہلا مدینے کا کلچر ہونا چاہیے وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کھانے کو ویسے
وہی ہمیں کھانا چاہیے۔ 1400 برس پہلے انہوں نے جن چیزوں کو حرام کہہ دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہیں گی۔ کوئی مائی کا لال انہیں حلال نہیں کر سکتا ہے، اور جو حلال ہے دنیا کی کوئی قوت اور کوئی قلم اسے حرام قرار نہیں دے سکتا ہے۔ اس شان کے ساتھ جیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمہیں بتایا ہے، تمہارا غم انہی کے مطابق ہو اور تمہاری خوشیاں بھی اسی کے تابع ہو، نکاح انہی کے طریقے پر ہو، طلاق بھی انہی سے پوچھی جائے کہ کتنی اور کس طرح دینی ہے، اس پر چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے گا۔ لیکن اگر مسلمان ہو کر تم نے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو رب تمہارا ناراض ہو جائے گا۔ جس طرح ایک بیوی یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، بیوی کے سامنے سب کچھ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ دوپہر کو کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے، شام کا کھانا اس سے پوچھ کر بناتی ہے، یہاں تک کہ بازار سے اگر وہ وفادار اور وفاشعار بیوی ہے تو کپڑے بھی شوہر کی مرضی کے پہنتی ہے۔ اور اگر ایک بار شوہر نے یہ کہہ دیا کہ یہ کون سے کپڑے تو بنا کر لائی ہے، خدا کی قسم اگر وہ واقعی اپنے شوہر کے جذبات کو جانتی ہے تو اس کپڑے کو خیرات کر دیتی ہے، شوہر کے سامنے نہیں پہنتی۔ اسی سے پھر شوہر محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے دل کی دنیا میں، دل ہی ہے، اس دل کی دنیا میں ایک ہی کعبہ تعمیر کرو، ایک ہی قبلہ تعمیر کرو، محبت کا ایک ہی محور بناؤ، جسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی اپنی محبت کو تول کر تو دیکھا کرو، کبھی اپنی محبت کو جانچ کر تو دیکھا کرو۔ آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کے باپ سے اسے محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور کائنات کی ہر شخص سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرتا ہو، تب جا کے کہیں وہ مومن کہلائے۔ ہے یہ محبت؟ نہیں نوجوانوں، سر تو واقعی آپ کے ہل رہے، جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ بہت دل سے سن رہے ہیں۔ زندہ قوم کے پاس بیٹھا ہوں، مگر جب نکاح اور شادیاں ہوں تو طریقہ کس کا اپنایا جاتا ہے؟ یہ مہدی نوجوان ہاتھ پر تو کیوں لگاتا ہے؟ کسی عالم نے بتایا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ کانوں میں رنگ کس وجہ سے پہن رہا ہے؟ یہ گلے میں سونے اور چاندی کی چینیں تو نے کیوں پہن رکھی ہیں؟ یہ ہاتھوں میں کڑے تو کیوں پہن رہا ہے؟ یہ ناچ گانے کا اہتمام تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ پھلجھڑیاں اور پٹاخے اور یہ آتش بازی تو کس کی سنت کی بنیاد پہ ادا کر رہا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح نوجوان، تو اس نکاح کو وینکٹ ہالوں میں کر رہا ہے، مسجد میں کیوں نہیں کرتا جہاں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل۔ علامہ اقبال نے اس وقت ہی بات کہی، اس وقت کہی تھی بات۔ 100 سال پہلے ابلیس کے زبانی، ابلیس نے اپنے کارندوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کس طرح تمہیں اس امت سے چھیننا ہے، اس کی تہذیب کس طرح چھیننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں۔ تو علامہ اقبال ابلیس کی زبانی کہلوا رہے ہیں، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکالتا ہے۔ اللہ، آج ہمیں فاقوں سے ڈر لگتا ہے، خدا کی قسم جس وقت ہم فاقے سے ہوتے ہیں روحانیت عرش معلیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب پیٹ اور تان بھر کے ہم سوتے ہیں تو اس وقت ہمارا تعلق زمین کی بستی سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ روحانیت آگے چلی جائے۔ آپ صوم وصال بھی رکھتے تھے، مگر ہمیں تو 30 دن کے روزے ہی بہت ہی مشکل پڑ رہے ہیں۔ 30 دن روزے ہم نہیں رکھتے، تو فاقوں سے مت ڈرو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پیٹ پر 2 پتھر باندھے، اور صحابہ کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ روح زمین کا سب سے خطرناک مارکا جس
جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جیتا کہ نہیں؟ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکالا۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ابلیس اپنی زبانی 100 سال پہلے یہ کہتا ہے، اے سرزمین ہند پر بسنے والوں، اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھنے والوں اور کچھ نہ کچھ سنت کا نور سجانے والوں، آج عربوں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی تہذیب، ان کا کلچر، یہاں تک کہ ان کی برائیاں اور ان کی برآمد کر لی اپنے یہاں۔ جس نبی نے زنا کو حرام قرار دیا، جس نبی نے ناچ گانے کو حرام قرار دیا، جس نبی نے شراب کو اللہ کے حکم کے ذریعے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، آج جزیرت العرب کی گلیاں اور سڑکیں، وہاں کے ہوٹل اور وہاں کی عمارتیں شراب کی بدبو سے ناپاک اور گندے کر دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کوہرام مچا ہے، ریاض کی سرزمین پر جو کچھ ہوا، جو فیشن شو وہاں پر کیا گیا، اور جہاں پر جینیفر لوپیز نام کی امریکن ایکٹریس کی قیادت میں جو ننگا ناچ وہاں پر ہوا ہے، اس سے آسمان تڑپ چکا ہے، زمین تھرا چکی ہے، زندہ انسانوں کے کلیجے پھٹنے کے قریب ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے روئے ہیں اور نہ جانے کتنوں نے آنسو بہائے ہیں، بے بسی کے عالم میں رب کو پکارا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے کہہ دیا 1400 برس پہلے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم رخ بدل دو گے، اگر تم کنارہ کشی اختیار کر لو گے، مجھے پیٹ پھیر دکھاؤ گے، مجھے آگر کے نہیں بڑھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سرزمین عرب پر 1400 سال پہلے بنی اسرائیل بھی تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، ان میں علماء بھی تھے، ان میں فقہاء بھی تھے، ان میں شاعر بھی تھے، ان میں تاجر بھی تھے اور ان میں نواب بھی تھے۔ اللہ کا اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خون پینے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے جام چھلکانے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھنے والی قوم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل عام کرنے والوں کا انتخاب کیا اور وہ قرآن کے پہلے پڑھنے والے بنے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ نعرہ